السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورت زخرف آیت نمبر 1 سے 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ والکتاب المبین قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے۔ کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے، پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زور آور لوگ ہلاک کر دیے، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کا لفظ بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ یہ کتاب بہت سی باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ مثلا یہ کتاب شرک کی جملہ اقسام کی وضاحت کرتی ہے، دین حق اور شریعت کے امور کی وضاحت کرتی ہے، احوال آخرت اور جنت و دوزخ کی وضاحت کرتی ہے۔ الغرض حق اور باطل کی ایک ایک چیز کو پوری وضاحت سے پیش کر رہی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہیں اس کے مضامین و مطالب سمجھنے میں آسانی ہو، تم عربی زبان بولتے ہو، اور قرآن عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا ہے کہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تھوڑی سی بھی عقل و فکر سے کام لو، اس کے شعری انداز بیان، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی تاثیر، اس کے احکام کی حکمت میں غور کرو، تو تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اس کے مضامین اور اصول دین چونکہ ایک ہی جیسے رہے ہیں اور پہلی آسمانی کتابوں سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ پہلے سے ہی ہمارے پاس اصل کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، جسے ہم مختلف ادوار میں مختلف انبیاء پر انہی کی اپنی اپنی زبانوں میں نازل کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے عربی زبان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ، کیا پھر ہم روک لیں گے تم سے ذکر یعنی قرآن کو اعراض کرتے ہوئے، اس لیے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم تم سے درگزر کریں گے اور تمہیں عذاب نہیں دیں گے، حالانکہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس پر تم نے عمل کیا ہی نہیں، مگر تمہارا یہ خیال
خام ہے، یہ خیال خام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور صدی کا اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں یہی قول ہے، اور ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ قتادہ کا اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ اللہ کی قسم، اگر یہ قرآن اس وقت اٹھا لیا جاتا جب اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، مگر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت و بھلائی کے ساتھ ان پر رجوع فرمایا اور تکرار کے ساتھ 20 سال یا جتنا عرصہ اس کی مرضی تھی انہیں اس کی طرف دعوت دی۔ امام قتادہ کا یہ قول بہت ہی لطیف المعنی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم، اس کی رحمت ہے کہ وہ انہیں خیر و بھلائی اور قرآن مجید کی طرف دعوت دینے کو ترک نہیں فرماتا، خواہ لوگ کیسے ہی حد سے گزرنے اور اس سے اعراض کرنے والے کیوں نہ ہوں۔ اس نے بار بار اپنے بندوں کو قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ شخص ہدایت پا جائے جس کے مقدر میں اس نے ہدایت لکھ دی ہے، اور اس پر حجت تمام ہو جائے جس کے بارے میں اس نے شقاوت و بدبختی کو لکھ دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے کفار مکہ افنضرب عنکم الذکر، اے کفار مکہ اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی اسے پہلوں کی کہانیاں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیتے ہو، کبھی اسے بندوں کا کلام کہتے ہو، تو کیا ہم تمہاری ایسی شرارتوں کی وجہ سے خلقت کی رہنمائی کا کام چھوڑ دیں گے اور قرآن کو نازل کرنا بند کر دیں گے؟ اس کے نزول کے 2 فائدے تو بہرحال ہو ہی رہے ہیں۔ ایک یہ کہ بہت سی سعید روحیں جو ہیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں، اور دوسرے یہ کہ تم لوگوں پر حجت پوری ہو رہی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، جس طرح تم اس کتاب کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دے رہے ہو، اس کی مثال بالکل وہی ہے جیسے پہلی قوموں کے پاس اللہ کے نبی اللہ کی کتاب لے کر گئے تو انہوں نے اللہ کی کتاب کا اور اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ تم بھی انہی لوگوں کی ڈگر پر چل کر اس کتاب کا مذاق اڑانے لگے ہو اور اپنے نبی کو استہزاء اور دوسری شرارتوں سے تنگ کر رہے ہو۔ فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلی قومیں قد و قامت، ڈیل ڈول، طاقت و قوت، غرض ہر لحاظ سے تم سے زیادہ تھیں، تم سے آگے تھیں۔ جب انہوں نے ہماری آیات اور ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور اب تم بھی وہی کام کر رہے ہو، لہذا سمجھ لو کہ اب تمہاری تباہی کی باری آ چکی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے،
اور وہ جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب ان پر متوازن ہو کر برابر ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں کر لینے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اس کے ساتھ غیر کی پوجا کرنے والے لوگوں سے یہ پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض لیقولن خلقہن العزیز العلیم، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہہ دیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اعتراف کریں گے کہ ان کا خالق تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ بتوں اور شریکوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی ایسا بچھونا جو ثابت اور ٹھہرنے کی جگہ ہے، تم اس پر آسانی سے چلتے کھڑے ہوتے سوتے اور آتے جاتے ہو، حالانکہ اسے پانی کی سطح پر پیدا کیا گیا ہے، پھر اسے پہاڑوں کے ساتھ مستحکم کر دیا ہے تاکہ یہ ادھر ادھر ڈگمگائے نہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے، پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان رستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک کے رستے معلوم کرو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا جو تمہاری فصلوں، پھلوں اور تمہارے مویشیوں کے پینے کے لیے ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جعل لکم الارض مہدا، زمین جو ہے وہ گہوارہ کیسے ہے؟ گہوارے میں بچہ بڑے آرام سے جھولے لیتا ہے، گہوارہ جو ہوتا ہے اس میں بچہ بڑے آرام سے جھولے لیتا ہے، آرام کرتا اور سوتا ہے، اس لیے کہ جھولے کی رفتار میں یکسانیت ہوتی ہے۔ بالکل یہی صورت زمین کی ہے جو ایک بہت بڑا عظیم الجثہ کرہ ہے اور فضائے بسیط میں معلق ہزارہا میل فی منٹ کی تیز رفتاری سے محو گردش ہے، مگر اس کی اس تیز رفتاری میں بھی یکسانیت ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس کی یہ حرکت محسوس تک نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اندر سے کوئی آتش فشاں پہاڑ یا آتش گیر مادہ پھٹ پڑے اور اس میں زلزلہ پیدا ہو جائے تو اسی وقت تمہاری جان پر بن جاتی ہے اور پروردگار یاد آنے لگتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین اس کی رفتار میں بے ترتیبی واقع ہو جائے، خدا نخواستہ اگر اللہ کے حکم سے اس کی رفتار میں بے ترتیبی واقع ہو جائے تو تمہاری تباہی یقینی ہے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس مہیب کرہ کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر اسے تمہارے حق میں گہوارے کی طرح آرام دہ بنا دیا ہے، تم اس پر بڑے سکون اور اطمینان سے چلتے پھرتے اور رہتے سہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی تو ایک جیسی نہیں بنائی، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو ایک جیسی نہیں بنائی، کہیں نشیب ہیں، کہیں فراز ہیں، کہیں پہاڑ ہیں اور کہیں ریت کے تودے ہیں، پھر ان پہاڑوں کی بلندی بھی یکساں نہیں بنائی، کہیں کٹاؤ ہیں جنہیں پار کر کے انسان ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ یا دوسرے علاقے کی طرف جا سکتا ہے، پھر ان پہاڑوں میں وادیاں بھی بنائیں جو پانی کی گزرگاہیں ہیں، انہی گزرگاہوں پر چلنے کے راستے بن گئے، پھر زمین پر بے شمار امتیازی نشانات بنا دیے۔ ان سب باتوں کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان انہی نشانات اور راہوں کی مدد سے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک سفر کر سکتا ہے اور بھولتا نہیں۔ اگر ایسے نشانات نہ ہوتے اور ساری زمین ایک جیسی ہوتی تو انسان نہ سفر کرنے کے قابل ہو سکتا تھا اور نہ ہی راستے بن سکتے تھے۔ راستے اگرچہ انسان ہی بناتا ہے، لیکن چونکہ راستوں کے ذرائع اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اس لیے انہیں براہ راست اپنی طرف اللہ نے منسوب کیا۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں،
ایک تو ترجمے سے واضح ہے، اور دوسرا یہ کہ ان امتیازی نشانات میں غور کر کے ہدایت کی راہ پا سکو۔ سبل لعلکم تہتدون، کہ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں، ایک تو ترجمے سے واضح ہے اور دوسرا یہ کہ ان امتیازی نشانات میں غور کر کے ہدایت کی راہ پا سکو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو۔ فرمایا والذی نزل من السماء ماء بقدر۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ سمندر جس سے آبی بخارات بن کر اوپر اٹھتے ہیں، اس کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا ایک کثیر حصہ آبی بخارات میں تبدیل ہو جاتا، پھر بارش کی صورت اختیار کر لیتا جس سے زمین کا کثیر حصہ زیر آب آ جاتا اور مخلوق تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتا، اور آبی بخارات اتنے ہی بنتے ہیں یا اتنی ہی بارش ہوتی ہے جو مخلوق کے لیے فائدہ بخش ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ زمین کے ہر علاقے میں بارش کی سالانہ اوسط یعنی درمیانی مقدار دوسرے علاقوں سے الگ ہوتی ہے، پھر اس درمیانی مقدار میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے اور کہیں خشک سالی ہوتی ہے۔ ان باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پانی کی مجموعی مقدار اتنی ہی نازل فرماتا ہے جو ساری زمین کی مخلوق کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ فرمان ربانی ہے فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کو زمین سے نکالنا یا اگانا، اور تمہیں زمین سے نکالنا یا اگانا ایک ہی بات ہے۔ نباتات کو زمین سے نکالنا یا تم کو زمین سے یعنی انسانوں کو زمین سے نکالنا یا اگانا ایک ہی بات ہے، اور اس میں کچھ بھی فرق نہیں۔ اور اس کی وضاحت سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں وَالَّتِي أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا، پھر اسی زمین میں تمہیں لوٹا دے گا، پھر تمہیں اسی زمین سے قیامت کے دن نکال بھی لے گا۔ یعنی زمین سے غلے، پھل اور غذائیں اگتی ہیں، انہی سے انسان کا گوشت، پوست، خون اور نطفہ بنتا ہے۔ انہی غذاؤں سے جو زمین سے غلہ، پھل وغیرہ نکلتا ہے، سبزیاں نکلتی ہیں، وہی انسان کھاتا ہے، اور اسی کے کھانے سے انسان کا گوشت، پوست جو ہے، خون اور نطفہ بنتا ہے جو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو براہ راست زمین سے اگانے سے منسوب کر دیا ہے، گویا جس طرح آج نباتات کو اور پھر تمہیں زمین سے اگا رہا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی تمہیں زمین سے نکال کر اٹھا کھڑا کرے گا، زمین سے نکال کر تم کو کھڑا کر دے گا اور تم سب میدان محشر کی طرف بھاگنے لگو گے۔ فرمایا والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتذكروا على ظهوره ثم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه۔ مثلا ایک انسان اونٹ پر سواری کرتا ہے جو اس سے طاقت اور قد و قامت میں 20 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ انسان اونٹ پر سواری کرتا ہے اور اونٹ جو ہے انسان سے طاقت اور قد و قامت میں 20 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، انسان جو ہے بڑا طاقتور ہوتا ہے اور قد و قامت ہوتا ہے، اور اگر اونٹ جو ہے وہ بگڑ جائے تو آن کی آن میں کئی انسانوں کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ انسان پر اللہ کا خاص فضل ہے جس نے انسان کو اتنی عقل بخشی کہ وہ بڑے بڑے جانوروں سے سواری لیتا ہے اور وہ اس کی خادم بن جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ایک بکری کسی اونٹ یا گائے پر سواری کر رہی ہو، ایک بکری کسی اونٹ یا گائے پر سواری کر رہی ہو اور اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے لے جا سکے، جبکہ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ اونٹوں کی قطار کو جہاں چاہتا ہے لیے پھرتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے انسان صرف جانوروں پر سوار ہوتا تھا، مگر آج بھانپ اور پیٹرول کی گاڑیوں پر سوار ہوتا اور اس سے ہزاروں کام لیتا ہے۔ اگر ان کی ایک کل بگڑ جائے تو سینکڑوں انسان موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے
کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے اور ان پر سواری کر سکتا ہے، پھر بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سواری پر سوار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ جب اس پر بیٹھ جاؤ، فرمایا جب اس پر بیٹھ جاؤ کہ وہ تو کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے اس جانور کو، ہمارے اس گاڑی کو یا اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا، زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اسے قابو کر لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے ہمارے تابع نہ کرتا تو ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ ابن عباس اور ابن زید کا یہی قول ہے کہ فرمایا یہ دعا پڑھو جب تم گاڑی میں بیٹھو یا سواری پر بیٹھو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جیسی بھی سواری میں بیٹھیں آپ، گاڑی میں، بس میں، یا پھر کسی بھی سواری کے اوپر آپ سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہ اکبر۔ اگر اللہ رب العالمین اس کو ہمارے قابو میں نہیں کرتا اور اس کو ہمارے زیر فرمان نہ کرتا تو ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کر لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے ہمارے تابع نہ کرتا تو ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ فرمایا مقرنین کے معنی ہے کہ ہمیں اس کی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی فوت ہونے کے بعد اس کے پاس جانے والے ہیں، اور سب سے بڑی واپسی تو اسی کی طرف ہے۔ اور یہ سفر دنیا کے ذریعے سے سفر آخرت پر تنبیہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زاد راہ کے ذریعے سے آخرت کی زاد راہ پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ سورۃ البقرہ، اور زاد راہ راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ اور دنیا کے لباس سے آخرت کے لباس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ سورۃ الاعراف، اور تمہارے بدن کے لیے زینت اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔